پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جو لاہور کے دورے پر تھے اور وہاں جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس پہ. ایک تو گورنر راج کے حوالے سے بات کی کے پی کے میں. انہوں نے کہا جی کے پی کے میں گورنر راج نافذ کرنے پر کوئی اب تک تو بات چیت نہیں ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت دجال کا کام کر رہی ہے. پوچھیں گے جناب کون سی سیاسی جماعت ہے جو دجال کا کام کر رہی ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے گزشتہ روز بھی یہ کہا کہ اس پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم بہت ہوتی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ 28ویں اگر آئینی ترمیم آتی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے بجٹ سے قبل وہ آئے گی، تو پھر کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی نہیں دے گی؟ اس پر ہم بات کریں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے شہزاد سعید چیمہ صاحب. بہت شکریہ. چیمہ صاحب کیا کہیں گے؟ سر ایک تو یہ کے پی کے میں بہت آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ شاید گورنر راج وہاں لگا دیا جائے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے فی الحال اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ گورنر تو فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے وہاں پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جی ابھی تک یقیناً چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اور باقی جو وہاں کی مطلب پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اب اس جماعت کا ایک میں نہ مانوں والا عنصر، اور ایک میں ایکچولی اسے اینٹی اسٹیٹ والے مقام پہ تو نہیں اس کو بریکٹ کروں گا. اسٹیٹ کے ادارے یا باقی پارلیمنٹ ان کا ایک اپنا نظریہ اس کے مطابق، لیکن ان کی بہت ساری کوشش ہے کہ کسی طرح سے وہاں پر یہ گورنر راج والی یا سچویشن آ جائے، یا وہاں پہ ایک نیشنل انریسٹ کی سچویشن آ جائے، اور لا اینڈ آرڈر جون سا ہے وہ اس مقام تک چلا جائے کہ پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے. اب اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرمائیں، کیا سوچ کار فرمائے، وہ یقیناً یہی ہے کہ اگر میں ہوں، اگر ان کے بانی ہیں، تو اس ملک میں امن بھی ہونا چاہیے، اس کی معیشت کا پہیہ بھی چلنا چاہیے، جمہوریت بھی ہونی چاہیے. اور اگر ان کا بانی نہیں ہے اور ان کی جماعت اور ان کی سوچ فکر نہیں ہے، تو پھر اس ملک کے اندر کشیدگی جون سی ہے وہ رہے گی، اور اس میں اس سوچ کا اور اس فکر کا باقاعدہ طور پہ کا عمل دخل رہے یہ گا. بھی ہے چیمہ صاحب. دوسرا یہ کیا یہ تو نہیں لگتا آپ کو بھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے سیاسی شہید بننے کا بھی ہمارے سلسلہ ہوتا ہے؟ سر سیاسی شہادتیں پھر یا تو آئیں نا سر، ایکچوئل شہادتوں پر آپ آئیں، پھر میں یہ نہیں چاہوں گا، میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ جو شہادتیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی جمہوریت اور آئین کی خاطر اور عوام کی بالادستی کی خاطر، وہ کوئی یہ ملک میں ہی ایسے حالات ہوں کہ کسی اور جماعت کو یہ کرنا پڑے. لیکن یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، پولیٹیکل وینڈیٹا، مطلب یہ طریقہ کار کوئی نہیں ہے. دیکھیں چیئرمین صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی لاہور کے دور میں کہ جب کوئی ایک سیاسی جماعت اگر انتشار کی طرف لے کر جاتی ہے، بد امنی کی طرف لے کر جاتی ہے، میں نہ مانوں کی سوچ پہ چلتی ہے، تو اس سے تمام سیاسی جماعتیں اور یہ جمہوری عمل اور پارلیمان کا نظام یہ متاثر ہوتا ہے. اس کی نہ صرف اندرونی ساکھ بلکہ بیرونی ساکھ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو اگر آپ بیٹھ کے اگر ایک چیز کل کو بھی تو ایک چیز یہی سارا کچھ یہی جماعت بیٹھ کے طے کر رہی ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے آپ کو اس طرح کے رویے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمبل طریقے کے ساتھ ڈائیلاگ سے بھی سیکھیں میرے پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری صاحب سے، کہ جیسے ہمت سے، حوصلے سے، بردباری سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اب چارٹر آف اکانومی کی طرف وہ جا رہے ہیں اور تمام ساروں کو ساتھ اچھا لے سر، کے ساتھ جا لے رہے کر ہیں. چلنے والی جو بات کی زرداری صاحب ظاہر ہے بے شک اس کرتے ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی کی جانب سے جو ظاہر ایک اپوزیشن نے جو تنظیم بنائی ہوئی ہے، تنظیم کہہ لیجئے یا اتحاد بنایا ہوا ہے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، انہوں نے دعوت دی ہے باضابطہ طور پر اب تک پہنچی نہیں پہنچی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ 20 اور 21 کو جو وہاں کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، تو کیا اس میں شریک ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی ہر پرامن حل اور پرامن ملاقات کے لیے ضرور شامل ہوگی، جس سے جمہوری استحکام آئے، پارلیمان کی بالادستی آئے، آئین کو مضبوطی اور استحکام ملے، کیوں نہیں شامل ہوگی. لیکن اس کے طریقہ کار اور رسم و رواج وہ ہونے چاہیے جو ایک وزادار سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں. وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ چھوکروں والا طرز عمل ہونا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ ایک بردبار سیاسی عمل کے لیے
سوچ کے لیے پھر طریقہ کار بھی اتنا ہی ریسپیکٹیبل اور میچور ہونا چاہیے. اس کے لیے ہوگا تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی قائل ہے, ہمیشہ بیٹھنے کی قائل ہے, ہمیشہ استحکام کی خاطر ایکسٹرا مائل جانے کو تیار ہے, اور اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کے دوسروں کو آگے لے جانے والی سیاسی جماعت ہے سر. اس وقت کی صورتحال میں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں چیمہ صاحب کہ جو خاص طور پر سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان, تو سب پارٹیز کو لے کر کے بیٹھنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا, ڈائیلاگ کی جتنی ضرورت پہلے کبھی رہی ہوگی اس سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے؟ سر 2-3 چیزوں کی اس وقت شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ایک تو سر تحمل کی ضرورت سابقہ اوقات سے زیادہ ہے آج, رواداری کی ضرورت زیادہ ہے, پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اور وداؤٹ ڈائیلاگ سر, اور یہ اسٹیٹ کے تمام رکن بیٹھے, پارلیمان بیٹھے, سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایسا کون سا مسئلہ ہے جو کہ حل نہیں ہو سکتا. معیشت آپ کی بہتر جا سکتی ہے, اب تو کچھ انڈیکیٹرز بولنا شروع ہو گئے, آپ کیوں اس کو ڈیریل کرنے کے در پہ ہوئے ہیں؟ سر ڈنڈے سے معیشت نہیں چل سکتی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, تو کون سر ڈنڈے سے چلانا چاہتا ہے معیشت کو؟ سر ڈنڈے سے چلانے والا دیکھیں ایک بیوروکریٹک سوچ ہے. اس دن بڑا خوبصورت ایف پی سی سی آئی کے اندر چیئرمین صاحب نے اس کا بڑے پولائٹلی ایک تجزیہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ جس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 50 بلین ڈالر یا روپیز ایکس کوئی بھی آپ وہ اماؤنٹ کر لیں, میں ایگزیکٹ اس وقت میرے پاس وہ فگر نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ حاصل کرنی ہے اور میں نے حاصل کر کے رہنی ہے, آپ اس میں ریلیف دیے بغیر, آپ اس میں سرٹن ایکس ڈسپلنس کو فیسیلیٹیٹ کیے بغیر آپ اس کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں, ایف پی آر یا ٹیکس کلیکشن آپ کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے تھرو. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹرپل اپنی اکانومی کرنی ہے, $1 ٹریلین پہ میں نے لے کے جانی اکانومی. آپ اس کو ریکوری جون سی آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ٹیکس کلیکشن میں اتنے ہارش ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ممکن نہیں رہ جاتا کہ آپ کی اپنی اکانومی, آپ کی ایکسپورٹ جون سی ہیں وہ $1 ٹریلین پہ جا سکیں. اس لیے یہ بڑی پریکٹیکل اپروچ تھی جو چیئرمین صاحب نے بیان کی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ظاہر بلاول بھٹو زرداری صاحب جائیں لاہور میں, یا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے شاید وہ بھی دورہ کریں گے, لیکن بلاول صاحب نے بالآخر وہ بات کی کہ جی میں جب بھی لاہور آتا ہوں ہضم نہیں ہوتا نون لیگ والوں کو, اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے تو کہا ہے سندھ میں اپنا گورنر لگائیں, وہاں ایم کا گورنر ہے ظاہر سندھ میں, تو بار بار ہم تو کہتے ہیں جی اپنا گورنر لے کر آئیں آپ, تو کیا وجوہات سامنے سے رپلائی کیا کرتے ہیں نون لیگ والے جب آپ یہ بات کرتے ہیں اپنا گورنر لگائیں سندھ میں؟ ان کے جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق تو گورنر سندھ جون سا ہے وہ پی ایم ایل این کے حصے میں آتا ہے, ان کو چاہیے وہ لگائیں. وہ جب ایگریمنٹ کے مطابق جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی اس میں جو چیزیں جیسے جیسے تقسیم ہوئی تھیں آئینی عہدے اور سیاسی معاملات, اس کے مطابق تو پی ایم ایل این کے آتا ہے, اور پی ایم ایل این کو چاہیے کہ اپنا گورنر سندھ میں لگائیں. چیئرمین صاحب نے بالکل بھی اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں کی. دوسرا چیئرمین صاحب کا یہ کہنا کہ میں پنجاب میں آتا ہوں تو تھوڑا ہاضمے کا پرابلم ہوتا ہے. اب سیلاب کے دنوں میں چیئرمین صاحب تشریف لائے, جی جی ساتلج میں بہت برے حالات تھے, قصور گئے ہیں جہاں پہ فلڈ افیکٹی ایریا میں, اصل ایریا کی طرف تو انتظامیہ نے جانے ہی نہیں دیا, جو وہاں جہاں پہ سیلاب کے زیادہ افیکٹی تھے اور جہاں پہ زیادہ تباہ کاری تھی اور جہاں پہ سرکار نے دھیان نہیں کیا ہوا تھا اس جگہ پہ نہیں جان دیا گیا. اینی ویز سر انہوں نے بہتر ڈیل کیا ہے سیلاب میں, کیونکہ انہوں نے بلکہ جو زمانے میں ابھی آج کل تنقید تھوڑی سی کم ہو گئی نون لیگ کی, ورنہ پیپلز پارٹی پہ جس طرح تنقید کر رہے تھے وہ کہتے تھے جی ہم وہ نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں, کشکول لے کے نکل پڑے ہمارے یہاں سیلاب آ گیا اور مدد دے دیں, ہم نے خود ہی دیکھ لیں ٹیکل کر لیا ہے بہترین انداز سے. سر کیا بہتر طریقے سے کیا تھا سر, میرے علاقے میں سیلاب آیا سر, ٹھیک ہے باقی پنجاب کی نسبت وہاں پہ تھوڑا سر جی آپ بلیو کریں جو اگر 70% لوگوں کو ملا ہے تو 5-5 ہزار روپیہ فی ایکڑ نقصان ملا ہے, صرف 5 ہزار روپیہ فی ایکڑ جسٹ. اور یہ میں آپ کے چینل پہ بات کر رہا ہوں, یہ کسی دن سیلاب پہ آپ انہیں بھی بلا لیں, پی ایم ایل این کو بھی, اور ادھر سے ہم بھی بیٹھ چلیں گے سر,
اور اس پہ باقاعدہ ایک پورا پروگرام کر لیں کہ لوگوں کو کیا ملا, ان کا نقصان کیا تھا, ان کی اسیسمنٹس کیسے کی گئی, اور اسیسمنٹس کے بعد ان کو ڈیمیجز کس طرح سے دیے گئے سر. کیونکہ انہوں نے کہا 10,000 روپے جو بین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جاتے ہیں بے ضابطگیاں بھی ہوتی ہیں, اور ہم نہیں چاہتے صرف 10,000 روپے میں ان کا کام چلا دیں, ہم تو لاکھوں روپے تقسیم کرنے والے ہیں. یہ لاکھوں دینا چاہ رہے تھے. اس بی اے ایس پی والے جو 15,000 تھا, اس نے ایک امیڈیٹ فرسٹ اکنامک ایڈ کا کام دینا تھا سر, کہ فوراً جون سے ان کا چولہا جون سا ہے جو کہ ٹھنڈا ہو چکا ہے, وہ گھر سے بے آسرا ہو چکے ہیں, ان کا مال مویشی باہر پڑا ہے, ان کا ساز و سامان باہر پڑا ہے, کم از کم وہ 15,000 روپیہ ان کا چولہا جلانے میں, اور ان کو کوئی اپنی کوئی مناسب دوائیاں اور باقی معاملات جوگا کر دینا تھا. باقی ان کے لاکھوں پہنچاتے کون روکتا تھا؟ پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ پاکستان کے عوام, پنجاب کے عوام اور غریب بے سہارا عوام جس کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی رہی, اس کو لاکھوں روپے نہ ملے. ہم تو چاہیں گے, آج بھی چاہتے ہیں دیں, لیکن ناٹ اونلی آن دا میڈیا, not just for the sake of your personal advertisement. ایسے مت کریں. سر یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم بہت ہوتی ہیں, مزید کی گنجائش نہیں, لیکن 28 ترمیم تو ظاہر ہے حکومت کہہ چکی ہے کہ آنی ہے, اور زیادہ تر باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ شاید بجٹ سے پہلے آ جائے گی. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ڈیسیژن ہوگا؟ سر بات دیکھیں, آئینی ترامیم مطلب واقعی چیئرمین صاحب کی بات بڑی باوزن بات ہے کہ یہ ایک آئین کے ساتھ جتنی ضرورت تھی اتنی ترامیم تو ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد تو پھر خواہشات ہیں, خواہشات کے لیے آپ چلتے چلیں, اور پھر وہ سلیٹ اور اس کو مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ وائٹ بورڈ کو آپ نے ایک دفعہ صاف کر لیا, پھر اس کو لکھ لیا, پھر صاف کر لیا, پھر اس کو لکھ لیا, تو اس طرح سے نہیں ہے. اس لیے چیئرمین صاحب تو آج کے دن تک تو ہی از ڈیٹرمنٹ. اگر کوئی بہت ناگزیر قسم کی آتی ہے جس کی کہ واقعی ہی میں ضرورت محسوس ہوتی ہے ملکی سطح پہ, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں چیمہ صاحب کہ 2 جو ترامیم آئی ہیں 26-27, اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی ملک کو؟ سر اس کی بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ وقت اگر آپ حقیقت میں آپ سابقہ 90% عوام نے یہ ترامیم پڑھی نہیں ہے, اور انہوں نے اس کو, میں نہیں کہوں گا کہ فیشن کے طور پہ اپنا لیا کہ جی بڑی زیادتی ہوگی, جی دیکھیں جی اب تو سر پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ ویسے تو جب آتی ہے ترامیم تو نہیں دکھائی جاتی. حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی ابھی تک نہیں پہنچی, ہم تک بھی. جی بالکل پی ایم ایل این کا رواج ہے, یہ آخری دم تک نہیں دکھاتے. اور پھر جو ان ترامیم پہ جو چیزیں کلوزز کو آفٹر دا ڈیلیبریشن کچھ نکالی جاتی ہیں, کچھ ایڈ آن کی جاتی ہیں, اس کے بعد پھر ایون جب پھر بھی وہ پارلیمنٹ میں وہ پیش کی جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی چینجز لے آئے ہوتے ہیں. بات درست ہے, لیکن ونس اٹ از اپرووڈ بائی دا پارلیمنٹ اینڈ دا سینٹ, تو پھر اس کے بعد عوام کو چاہیے کم از کم, اور رائے بنانے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھ کے اس پہ اویئرنیس دے. کیونکہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں چیمہ صاحب. 140A ظاہر ہے ایم کیو ایم کو 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم لولی پاپ دے دیا گیا, اب 28ویں کا ان کو کہا گیا, اس کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں ہم آگے چلیں گے نہیں. NFC کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں سامنے آنے والی ہیں, صحت کے حوالے سے اس میں 28ویں ترمیم میں شامل کی جائیں گی چیزیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے مطابق تو مزید وہ کہہ رہے ہیں گنجائش نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ سے آگے جا کے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. سر ہمارے معاملات کو اتنے درستی نہیں ہے, خراب والی تو بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا ان کا پارلیمنٹ کو لے کے چلنے کا طریقہ, آئین سازی کا طریقہ کار, آئین سازی میں ایشوز کو دیکھنا, سوچنا اور اس کے متعلق کام کرنا, اس کی اپروچ سر شروع سے ڈفرینٹ تھی اور ہے اور رہے گی. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جی تعلقات کیسے چلیں گے, تعلقات تو روزے روشن کی طرح کھڑے ہیں. اس میں جو چیز سر میرے نزدیک دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو NFC پہ چیئرمین صاحب کا بہت کلیئر سٹانس ہے. چیئرمین صاحب نے ایک اور بہت اچھی سر بات کی کہ جو سیلز ٹیکس کلیکشن ہے, اس سیلز ٹیکس کلیکشن کو صوبوں کے تو دیں, سارے صوبے, ایون بلوچستان اور KP کو چیئرمین نے مینشن کیا کہ یہ 2 صوبے بھی FPR سے بہتر ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں. اور چیئرمین صاحب نے ایک چھوٹی سی مثال دی, انہوں نے کہا سندھ کو دے دیں, آپ ٹارگٹ مقرر کر دیں, اگر ٹارگٹ سے کم ہوگا تو صوبہ سندھ اس ٹارگٹ کو میٹ اپ کرنے کے لیے اپنی جنریشن سے
اس کو میچ کرے گا. اور اگر زیادہ ہوگا تو پھر جو اوپر سے ایکسیس جو ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد جو ایک سیلز ٹیکس کی ریونیو کلیکشن ہوگی اس کو صوبے کو آپ واپس کر دیں. سر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ نے سنا ہوگا ان کا اسٹیٹمنٹ بڑا اہم تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اپنے وقت کے 2 فرعون دیکھے یعنی عمران خان اور فیض حمید. تو اپنے سیاسی حریفوں کو فیض حمید کے تو خیر ایک بات ہے لیکن سیاسی حریف ہیں خان صاحب ان کو بھی جس قسم کے القابات وہ دے رہے ہیں ظاہر ہے پھر سامنے سے رپلائی بھی ہوگا اور پھر سیاسی ماحول مزید تلخ ہوگا. سر فرعون کرتا کیا تھا؟ فرعون اپنی پسند پہ چلتا تھا, اپنی ٹیم کی مشاورت. اس وقت بھی فرعون کے وقت میں بھی سر جادو ٹونے خواب اور تشبیہوں پہ بلیو کر کے تو وہ چیزیں کی جاتی تھی. اور اس زمانے کو بھی اگر آپ سر اس کے ساتھ وہ کو ریلیٹ کریں گے تو یہ جو سر سابقہ دور خان صاحب کا گزرا اس میں بھی تو سر یہی تھا کہ اگر ہزارے والوں کے قتل ہو گئے اور ان کی لاشیں وہاں پہ کوئٹہ میں سر وہ رکھ کے سردیوں کے اندر وہ بےچارے وہاں پہ موجود کھڑے ہیں اور 4 دن کا دھرنا دے کے کھڑے ہیں. تو اور اگر خان صاحب کو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کو اگر ان کے گھر سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ جانے سے تمہاری وزارت عظمیٰ کو خطرہ آ جائے گا تو وہ وہاں پہ ہزارے والوں کی لاشوں پہ نہیں گئے تھے. تو فرعونیت کو اس لحاظ سے بھی اگر آپ ریلیٹ کریں یا ہٹ درمی کے لحاظ سے بھی ریلیٹ کریں یا میں نہ مانوں کے لحاظ سے بھی ریلیٹ کریں تو پھر فرعونیت تو ایک کسی فرعون کا کسی شخص کا نام نہیں تھا, ایک سوچ کا نام ہے. سر فرعون تو ظاہر ہے اگر وہ آپ مانتے ہیں ان کو سیاسی حوالے سے اور آج بات بھی کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ انتخابات 2024 کے بعد فوری طور پر رابطہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی سے اور کہا گیا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں حکومت بنا لیں. جی بالکل کہا تھا. فرعون کی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ ہیلپ کرنے کو تیار تھے؟ سر ہم فرعون کی حکومت قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ہم جمہوری تقاضا پورا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ود آل سیگیسٹی. سر وزیر اعظم تو فرعون نہیں بننا تھا؟ سر وزیر اعظم فرعون نے بننا تھا, لیکن اگر اس وقت کے اگر اس عددی نمبر کے ساتھ دیکھ کر اگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ نہ کرتی تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس فلسفے سے بھی ہٹتی تھی کہ جس کے پاس نمبر زیادہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی رواداری کا ثبوت نہیں دیا اور وکٹمائزیشن کا ثبوت دے کے تو اس کا حکومت بنانے رواداری کے لیے فرعونیت قائم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. رواداری ایک چیز ہے, فرعونیت وقت نے ثابت کی, اس وقت تک اور عوامل تھے. آج 2 سال کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ فرعونیت اوور دا پیریڈ آف ٹائم, ناٹ اوور دا پیریڈ آف ڈیکڈز آف کورس. پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے چیمہ صاحب اگر لگتی ہے پابندی پیپلز پارٹی حق میں ہوگی؟ سر اگر تو کیٹیگوریکلی اگر آپ پورا ان کا سیکوینشل آرڈر دیکھیں نا سر پہلے دن سے سر, ویسے میں سب سے پہلے اگر میں بالکل اس ساری حالات کی شخصیت کی پی ٹی آئی کی اگر بیک گراؤنڈ اور ڈے 1 چیپٹر 1 اگر کھولوں نا تو سر وہ پروجیکٹ ویسے ہی بند ہو جانے چاہیے. سر میاں صاحب نے تو چلو کھل کے کہہ دیا کہ خان صاحب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو انہیں لے کر آئے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی ان کو جو لے کر آئے وہ بڑے اس سے مجرم ہے خان صاحب سے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی ساتھ دے گی نون لیگ کا؟ سر پھر تو تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو لانے والے دیکھنے پڑیں گے, بہت کہنے والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جی ان کو کون لایا, سوری پرویز لائی صاحب کو کون لایا, بہت لمبی لسٹ ہے سر. وہ پھر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر. لیکن سر اتنا لانے والوں کو چھوڑا جاتا رہا تو پھر تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. سر 14 سال قید تو ہو گئی. سر ایک اور شخصیت کا نام بھی لیا انہوں نے, اشارہ کیا باجوہ صاحب کی جانب. سر پھر وہی بات سر ہمارے سربراہ کہتے ہیں سر کہ اب ماضی کو نہ سر گرائنڈ کریں, سبق سیکھ لیں. غلطی ہو گئی سر, غلطی کرنا انسان تھا, ادارہ تھا, فرد تھا, شخصیت تھی, اختیار تھا, غلطی ہو گئی. سبق سیکھ کے سر اس کو ریپیٹ نہ کریں, اس کو آگے لے کے چلیں. سر خان صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی کمنٹس ہیں آپ کے؟ سر میرے خان صاحب کے لیے بھی سر لرن کر کے آپ آگے کو بڑھیں سر, مجھے اس کو لکیر کو پیٹتے رہے سر, وہ ملک کے لیے نہیں اچھا سر, ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر, وقت کی قلت ہے شہزاد سعید چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بڑے کھل کر اظہار خیال کیا آپ نے.
کہ جی آج اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوتی ہیں تو خود سے کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکلے گا. اور دوسرا اگر تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دعوت دی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو باضابطہ طور پر, تو پاکستان پیپلز پارٹی چیمہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ضرور شریک ہوگی اور چاہتے ہیں کہ سیاسی سپیس میں مزید سیاسی جماعتوں کو سپیس ملے اور اضافہ ہو, اور تاکہ پاکستان کی سیاست بھی آگے بڑھے. اور جو جمود طاری ہو چکا, ڈیڈ لاک طاری ہو چکا ہے, اور بار بار بات کی جا رہی ہے سیاسی حوالے سے کہ جناب جہاں مساق معیشت ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے بھی, شاید جتنا اس وقت ضرورت ہے ڈائلاگ کی پہلے کبھی نہیں تھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت, مولانا کی بات.